ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حج کا باقاعدہ آغاز بعثت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی 3000 سال قبل ہوا، اور یہ کسی نہ کسی طریقہ سے حضور علیہ السلام کی آمد تک جاری رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ حج کے طور طریقے بدلتے چلے گئے۔ مناسک حج میں ایسے رسم و رواج شامل کر لیے گئے جو دین ابراہیم علیہ السلام کے روح کے منافی تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقرر کردہ حج کے اصولوں میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حج کے جو قوانین وضع کیے تھے، حج کے جو اصول وضع کیے تھے، لوگوں نے ان میں تحریف اور تبدیلی کرنا شروع کر دی، اور ایسی جاہلانہ رسمیں مناسک حج میں شامل کر دی، ایسے رواج مناسک حج میں شامل کر دیے جو تعلیمات ابراہیمی کے بالکل خلاف تھے۔ ان جاہلانہ رسموں میں سے ایک رسم احرام باندھنے کے متعلق تھی کہ وہ لوگ دور جاہلیت کے عرب کے لوگ حج کے لیے جب احرام باندھ لیا کرتے تو وہ اپنے گھروں میں سامنے کے دروازے سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ گھروں کی پچھلی دیواریں پھلانگ کر گھروں میں داخل ہوتے تھے، یا پیچھے سے اگر کوئی کھڑکی ہے تو اس کھڑکی کے ذریعہ سے گھروں کے اندر داخل ہوتے تھے۔ گھر کے سامنے کے دروازے سے، مین گیٹ سے گھر کے اندر داخل ہونا وہ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس عمل کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا، اور گھروں کی پچھلی دیواریں پھلانگ کر گھروں کے اندر داخل ہوتے اور اپنے اس عمل کو مناسک حج کا حصہ سمجھتے اور اس کو عبادت تصور کرتے۔ لیکن رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی اس مضحکہ خیز اور بے جا رسم کو باطل قرار دے دیا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پچھواڑے سے اپنے گھروں میں داخل ہو، نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ رب کائنات نے ان کی اس بےہودہ رسم کو باطل قرار دے دیا، اور ان کو یہ بتا دیا کہ جو تم اس بےہودہ رسم کو حج کا حصہ شمار کرتے ہو اور عبادت تصور کرتے ہو، اس کو نیکی تصور کرتے ہو، اس میں نیکی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں نیکی کا کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں ہے، یہ محض توہم پرستی ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح دور جاہلیت کے عرب کے جو لوگ تھے، ان کی ایک جاہلانہ رسم حج اور عمرہ کے متعلق تھی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا، حج اور عمرہ کی ادائیگی کو یکجا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے حج اور عمرہ کے لیے الگ الگ مہینے مقرر کر رکھے تھے، اور اس کے لیے وہ جدا جدا سفر کرتے تھے۔ حج کے لیے جو سفر کیا ہے اس سفر میں وہ عمرہ نہیں کیا کرتے تھے، عمرے کے لیے الگ سے سفر کیا کرتے تھے، اور ان کے اس بےہودہ رویے نے، ان کی اس باطل رسم نے دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے دقت کھڑی کر دی۔ دور دراز سے آنے والے لوگوں کو مشکل اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن دین اسلام نے
ان کی اس باطل رسم کو بھی رد کر دیا۔ دین اسلام نے ان کی اس بےہودہ رسم کو بھی ختم کر دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا جو شخص حج یا عمرہ کی غرض سے بیت اللہ شریف میں آئے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی جو حج کی غرض سے بیت اللہ شریف میں گیا ہے وہ ساتھ میں عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ دین اسلام نے باقاعدہ اس بات کی اجازت دے رکھی ہے۔ یہ محض زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی ایک بےہودہ رسم تھی کہ انہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ حج کے سفر کے ساتھ عمرہ نہیں کیا جا سکتا، تو دین اسلام نے ان کی اس رسم کا خاتمہ کر دیا، ان کی اس رسم کو منسوخ کر دیا اور باقاعدہ مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دور جاہلیت کے عرب کے لوگوں کی ایک جاہلانہ رسم زاد رہ کے حوالہ سے تھی۔ وہ لوگ حج کے سفر کے دوران زاد راہ ہمراہ لے جانا اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، یعنی کھانے پینے کا سامان یا دیگر ضروریات کا سامان حج کے سفر کے دوران ساتھ لے جانا وہ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، لیکن دین اسلام نے ان کی اس جاہلانہ رسم کا بھی خاتمہ فرما دیا، ان کی اس بےہودہ رسم کا بھی کلا کما کر دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تم حج کے سفر کے دوران زاد راہ لو، اور بلا شبہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یعنی رب کائنات نے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ جب حج کا سفر کرنے لگو، حج کے سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلو تو زاد راہ ساتھ لے لو، کھانے پینے کا سامان اور دیگر ضروریات کی چیزیں ساتھ لے لو، اور پھر فرمایا کہ بہترین زاد راہ تمہارا تقویٰ ہے اور دنیاوی سامان عارضی ہے۔ یعنی ان لوگوں کی اس بےہودہ رسم کو بھی دین اسلام نے منسوخ کر دیا کہ وہ لوگ حج کے سفر کے دوران زاد راہ ساتھ لے جانا اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، لیکن دین اسلام نے ان کی اس رسم کو منسوخ قرار دیتے ہوئے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تم اپنا زاد راہ ساتھ لے کر نکلو، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر نکلو، دیگر ضروریات کا سامان ساتھ لے کر نکلو۔ اسی طرح عرب کے لوگوں کی ایک جاہلانہ رسم یہ بھی تھی کہ وہ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے تالیاں اور سیٹیاں بجایا کرتے تھے، اور ان کے اس عمل کو، ان کے اس رویہ کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی نماز بیت اللہ شریف میں سوائے تالیاں اور سیٹیاں بجانے کے اور کچھ نہ تھی، اور وہ اس عمل کو عبادت سمجھتے تھے، اس عمل کو عبادت تصور کرتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ خدا بندی کے مطابق ان کی تمام قبیح، بےہودہ اور لغو رسموں کا خاتمہ فرما دیا، ان کی تمام باطل رسموں کو ختم کر دیا، ان کی تمام بےہودہ رسموں کا کلا کما کر دیا، اور فرمایا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دور جاہلیت کی تمام جاہلانہ رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی۔ حضور علیہ السلام نے ان تمام باطل رسموں کو ختم فرما دیا، ان تمام بےہودہ اور لغو رسموں کا خاتمہ فرما دیا، اور فرمایا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی،
کہ دور جاہلیت کی تمام باطل رسمیں، تمام جاہلانہ رسمیں میرے قدموں تلے رون دی گئی.